ہمارے علاقے میں ایک ملنگ پھرا کرتا تھا, ایک گھوڑی تھی اس کے پاس, پیسے ویسے نہیں تھے, مشکل سے گزارا ہوتا تھا. اس کی گھوڑی بہت اچھی تھی, 20-20 لاکھ روپے لوگ اس کا لگاتے تھے, بیچتا نہیں تھا. اس سے پوچھتے تھے کیوں, تو وہ کہتا ہے یہ جب مجھے دیکھ کے خوش ہوتی ہے اور میری ایک آواز پہ میرے پاس آ جاتی ہے نا, تو میرے سارے پیسے وہیں پورے ہو جاتے ہیں. آج یہ بات سمجھ آتی ہے. السلام علیکم جی, ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو میں ہم وہ سوال کور کریں گے جو زلزلہ جو ہے آرمی ڈیپو سے لینے کے حوالے سے ہمارے جو ہے پچھلی ویڈیو میں رہ گئے تھے. دوسرا میں نے کہا ذرا ان کی روز شکل بھی دکھا دیں گے, روز جو ہے وہ کس شکل میں یہ ہوتا ہے. پیچھے تو جو ہے وہ یہ ڈیلی اس میں ہوتے ہیں. آج باہر دھوپ تیز ہونے کی وجہ سے, دوسرے کچھ مصروفیت کی وجہ سے باہر نہیں نکلے, تو ڈیلی بیسس پہ جب یہ صبح ہوتے ہیں تو ان کی حالت جو ہے وہ یہی ہوئی ہوتی ہے. دروازہ کھلا ایسے لگ رہا ہے کہ اسے باہر لے کے جایا جا رہا ہے, تو یہ باہر جانے کے چکروں میں ہے. تو اس میں آج کی ویڈیو میں جو ہم نے کور کرنی ہے چیزیں, درخواستوں کی منظور نہ ہونے کی وجہ, اور جو ہے دوسرا آج کی کرنٹ پرائس وغیرہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے. اچھا, سب سے پہلے جب آپ نے درخواست دینی ہوتی ہے, اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ DHQ میں چلی جاتی ہے اور اپروول وغیرہ کے لیے, ایک سیکنڈ یہ ذرا ان کو جو ہے نا پٹھے وغیرہ ڈالنے کے لیے ادھر کیا, ایک بچے سے کہا کہ پٹھے ڈالیں تاکہ ان کا تھوڑا دھیان بٹے. کھیل کود پہ لگ گئے تھے, اور ان کا کھیل کود جو ہے نا, جتنا ان کا وزن موجود ہے, ان کا کھیل کود ذرا سا بھی پاؤں اوپر پڑ جائے نا تو طبیعت صاف ہو جاتی ہے, تو اس لیے احتیاط کرنا ضروری ہے. اچھا, درخواستوں کی جو بات ہو رہی تھی, ابھی انہیں ذرا کو پٹے وٹے دے کے کھڑا کیا ہے تاکہ, کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ باہر جا رہا ہے. تو یہ بیسیکلی نہیں, رات کو 2 ارینا میں ہوتے ہیں, یہ ہے. دوسرا وہ قاب جو ہے وہ کھڑے میں, کبھی کبھی ان کا لڑائی جھگڑے کا تو تھوڑا سا موڈ ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی جو ہے وہ بہت بہتر رہتے ہیں. اچھا, درخواستوں کی جو ہے وہ اپروول کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. سب سے پہلے جب آپ سبمیشن کروا لیتے ہیں, اپنی درخواست جمع کروا دیتے ہیں, پوسٹ کر دیتے ہیں, اس کے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ریزن ہے جس پہ درخواستیں جو ہیں وہ اپروو نہیں ہوتی یا ان آنسرڈ رہ جاتی ہیں, اس کی وجہ اویلیبلٹی ہے. فوج کا یہ والا جو بریڈنگ سیل ہے, یہ لارج بریڈ ہارس, اس میں جو جانوروں کی تعداد ہے وہ بڑی لمیٹڈ سی ہے. یہ بہت زیادہ بڑا جو ہے وہ یونٹ نہیں ہے. جو فوج زیادہ کام کرتی ہے اس میں جانوروں کے حوالے, گھوڑوں کے حوالے سے, وہ عریبین اور وہ پولو کے گھوڑے ہیں, اسپورٹس ہارسز ہیں جس پہ وہ کام کرتی ہے. تو ایک تو ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے کہ لاکھوں کے حوالے جو ہے وہ تعداد میں اپلیکیشن سبمٹ ہوتی ہیں, اور جو مطلب اینیملز اویلیبل ہے وہ کچھ 100 کے حساب سے آپ کہہ لیں, شاید ان سے بھی کم کے حوالے سے اویلیبل ہوتے ہیں. تو اسی لیے سب کو فیسیلیٹیٹ کرنا مشکل ہے. اور دوسرا, آپ ایک چیز اور بڑی کرسٹل کلیئر ہے, دیکھیں اگر ایک بات مجھے نظر آ رہی ہے تو وہ ایک ادارہ ہے, ان سے نہیں چھپی جا سکتی کہ جو لوگ جو ہیں وہ اب اس کو مس یوز کر رہے ہیں اس فیسلٹی کو. ابھی پچھلی ویڈیو میں ایک بھائی نے کہا کہ جی مطلب یہ جو ہے فوج کا کام, بھائی بریڈنگ سیل ہے نا ایک ان کا. جب پہاڑوں پہ جانور جو مشین, آپ کے پاس لیٹسٹ مشینریز نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, تب جو جانور یہ سب کچھ کھینچ کے لے کے جایا کرتے تھے وہاں پہ مشینری, تو فوج اپنے گھوڑوں کو جو ہے وہ سولجر کہتی ہے. خیر, اپارٹ کے یہ, اور جتنے پیسوں میں فوج آپ کو یہ گھوڑا, یہ بریڈ اویلیبل کر رہی تھی, آپ اتنے پیسوں میں ایک اچھا بچڑا بھی نہیں خرید سکتے تھے. آج سے 1-1.5 سال پہلے کوئی اماؤنٹ 3,40,50,000 روپے, 70,000 روپے یہ تھی. لوگوں کی وجہ سے اور دوسرا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے بھی ان کی پرائسز جو ہیں وہ ہائی ہو گئی ہیں. اس وقت کرنٹ پرائس کیا ہے وہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ بھی بتاتا ہوں. دیکھیں جی, فارم کا خوبصورت منظر, یہ میری لومن براؤن اور کھانے کے پیچھے بھاگ رہی ہیں. ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جانوروں میں کیڑے نہیں ہوتے. فیڈ دینا جو ہے نا جانوروں کو, یہ آپ کا بانڈ بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. میں جینی کی دفعہ بھی یہ بات بتاتا ہوں کہ اس سے جو ہے نا آپ کے جانور کا بانڈ بنتا ہے. جانور 12 جانور ہیں, تو جب تھوڑے تھوڑے ٹائم بعد انہیں آپ ٹریٹ دیتے رہیں تو اس سے آپ کے آنے کا جانور انتظار کرتا ہے. ٹریٹ کا نا ایک اصول ہے, جب بھی آپ کسی ایک جانور کو ٹریٹ دیں تو دوسرے کو بھی ساتھ لازمی دیں. بچوں کی طرح جانور اس بات کو بہت زیادہ جو ہے نا فیل کرتے. اچھا, میں نے جب اشل لیا تھا 2018 میں, 2022 میں, تب جو ریٹ تھا وہ تھا تقریباً 3,90,000 روپے, ٹھیک ہے. اور جو اس وقت کرنٹ ریٹ ہے جو میں نے ابھی پتہ کروایا ہے وہ 6,70,000 روپے جو ہے وہ ہو گیا. لوگ پرائسز کے حوالے سے ان کی بات کر رہے تھے, تو 6,70,000 روپے کا جو ہے وہ اس وقت کرنٹ پرائس اس کی چل رہی ہے. اس کے علاوہ جس بھی علاقے سے آپ ہیں اور اس کی ٹرانسپورٹیشن وغیرہ لیتا. اچھا, یہ ساری چیزیں اپارٹ, یہ تو چلو ہے پیسے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت اویلیبلٹی کا ہے. لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں جو ہیں, اور انہیں اپنے لیے جو یہ زلزلہ ہیں یا اینیملز ہیں وہ نہیں مل رہے. تو وہ جو لوگ جو اب تک تو اس کا جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں, اور بڑا ویزیبل ہے آج کل کے معاشرے میں, کوئی ڈکی چھپی تو یہ بات ہے نہیں. تو
جب یہ ختم ہو جائیں گے گھوڑے یا ان کی تعداد بہت جو ہے وہ کم رہ جائے گی تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ تو وہ تمام لوگ جو جینوئنلی کو اس حوالے سے شبیہ یا زلجنا جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں، میری ان سے گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ نے ایک شبیہ کسی کے نام سے منسوب کر کے لیا ہے تو اسے کاروبار کا حصہ مت بنائیں. تھوڑے سے پیسوں کے عوض جانور کو بیچ دینا، یہ تو ویسے ہی کسی شوقین سے جو ہے نا اس کو بات سوٹ نہیں کرتی، پھر یہ تو شبیہ ہے، اس کا تو مطلب مقصد ہی اور ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنے پاس جو اینیملز ہیں انہیں بچا لیں، آگے ان کی اویلیبلٹی مشکل سے مشکل ہوتی جائے گی. اور یہ بات جنہوں نے بھی درخواستیں دی ہوئی ہیں انہیں اس بات کا بخوبی جو ہے وہ اندازہ ہو رہا ہوگا. آج کل کے 6 مہینے سال ہو گیا درخواستیں دیے ہوئے ہیں اور جانور اویلیبل نہیں ہے. بہت بڑی ایج کے جانور کوئی مل جائیں تو مل جائیں، لیکن ینگ ایج کے جو 2 سال کے 2.5 سال کے جانور جو ہے 4 سال کے ملا کرتے تھے، اب ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے. جو پہلے 6 مہینے میں اویلیبل ہو جاتے تھے اب وہ سال سے 1.5 سال سے وہ جانور اویلیبل نہیں ہے. تو یہ تھی ڈیٹیل جس میں 2-3 چیزیں درخواستیں جو ہے ریجیکٹ ہونے کی وجہ یا نہ اپروو ہونے کی وجہ، اور دوسرا اویلیبلٹی نہیں ہے، اور جو کرنٹ پرائس ہے. تینوں ٹاپک ہم نے جو ہے وہ کور کر لیے ہیں. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے جو ہے اویلیبلٹی نہیں ہے، دوسرا تھوڑا سا پروسیس ڈیفیکلٹ ہو گیا، تیسرا جو کرنٹ پرائس ہے وہ 6,70,000 روپے آج کی تاریخ تک جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں. دوسرا آج بھی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، پچھلی بھی ویڈیو میں بتایا تھا، آج بھی ایک میرے پاس گھوڑے کی تصویر آئی ہے کہ یہ 2012 کا گھوڑا ہے اور یہ فور سیل ہے، 10 لاکھ روپے کا جو ہے وہ ہم نے سیل کرنا ہے. تو مطلب میں حلفاً کبھی نہ یہ خرید اس حوالے سے نہ یہ کبھی لی ہے، نہ میں کبھی سیل انہیں کروں گا. اگر خدا نخواستہ زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا تو میں ہدیۃً ایسے کسی کو دے دوں گا کہ اور لے لے. جس نام سے یہ منسوب ہے میں ان پہ کبھی بھی پیسے انوالو نہیں کر سکتا. تو باقیوں سے بھی میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ بھی ایسا کریں، اپنے پاس جانوروں کو ان کو بچا کے رکھیں. آگے یہ جانور نہیں ملیں گے، بہت مشکل ہوتے جائیں گے. تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.